حضرت علی خود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس نے زبیر کا قتل کیا وہ جہنمی ہوگا، اس کو جہنم کی بشارت دے دو جس کے تلوار سے زبیر شہید ہوئے۔ تو یہ جنگ تو ایسی ہوئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود ان دونوں صحابہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور کسی نے حضرت طلحہ کو گالی دیا تھا اس وقت یہ کہتے ہوئے کہ ٹنڈا ہے۔ ٹنڈا کس کو کہتے ہیں؟ جو لولا ہو، ایک ہاتھ جس کا نہ کام کرتا ہو۔ تو حضرت طلحہ کو کسی نے گالی دی تھی، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جلال میں آئے تھے اور فرمایا تھا تمہیں پتا ہے طلحہ کا ہاتھ کام نہیں کرتا تو کس وجہ سے؟ وہ اگر ایک ہاتھ اس کا مفلوج ہوا تو صرف چہرے رسول کی عزت بچانے میں گیا ہے، وہ ہاتھ جو بیکار ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تیروں سے بچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہاتھ بیکار کر دیا، اور آج ان کو لوگ تان و تشنی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنگ جمل میں 36 ہجری میں ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 64 سال کے آس پاس تھی۔ جب آپ اسلام لائے تھے تو 17-18 سال کی عمر کے تھے۔ باقی پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال کا جو عرصہ رہا وہ گزارا۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ گزارا، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس طرح سے عشرہ مبشرہ میں سے بڑے صحابہ اس دور میں نکل گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کو بصرہ میں دفن کیا گیا۔ یہ جنگ جو ہوئی تھی عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، وہاں پر آج بھی ان کی مزاریں وہیں پر ہیں، دفن کر دیا گیا تھا۔ مہینوں گزر گئے بلکہ سال گزر گئے۔ حضرت طلحہ ایک صحابی ہیں، ان کے خواب میں تشریف لاتے رہے اور فرمایا کہ مجھے یہاں کے پانی سے بچاؤ۔ تو انہوں نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس غالباً یہ کہا کہ اس طرح کی بات میں خواب میں روز دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت طلحہ کی قبر دیکھو۔ تو جا کر دیکھا گیا تو کوئی پانی اس طرح سے کہ ان کی قبر کو پورا ہرا کر چکا تھا، یعنی جیسے کائی جمع ہونے لگتی ہے۔ تو حکم ہوا بڑے صحابہ کا کہ ان کی قبر کو کھود دی جائے۔ تو حضرت طلحہ کی قبر کو کھود دیا گیا واپس سے دوبارہ، اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت طلحہ کو دیکھا، ان کی آنکھوں پر جو کافور رکھا تھا وہ بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ جو شہید ہونے کے بعد اس وقت بھی یہ رواج تھا، آنکھوں پر جو کافور کا پاؤڈر رکھا جاتا تھا، صحابہ کہتے وہ تک میلا نہیں ہوا تھا۔ اسی حالت میں ہم ان کے جسم مبارک کو اٹھائے اور پھر ایک مکان خریدا گیا تھا ان کے ہی پیسوں سے، اور اس میں لا کر حضرت طلحہ کو دفن کر دیا گیا۔ اور کہتے ہیں جب ان کا جسم پکڑا جاتا تھا تو خون ایسے سرک جاتا تھا جیسے زندوں کا سرکتا، یعنی کہیں ٹچ کریں تو جسم سے خون ادھر سے ادھر ہونے لگتا تھا،